اب نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، یہ تقریباً سورت کے آخر تک چلے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کر رہا ہوں۔ انذار کرنا خاص طور پہ رسولوں کا مشن ہوتا تھا، تو انہوں نے آ کر انذار کیا اور دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو ورنہ مجھ کو اندیشہ ہے تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ دعوت دی، اور 2 دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انذار تو نذیر و مبین کہا، اور پھر عذاب یوم علیم اس کا بھی انذار کیا۔ تو علماء ہمیں ایک رول یہ بتاتے ہیں، اور جو ہم بھی آرام سے سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے شر کا دور کرنا، ایک ہے فائدہ حاصل کرنا۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے نا، ٹوٹل انسان کی حاجتیں، ضروریات، خواہشات ہم دیکھیں تو وہ کیا ہیں کہ شر مجھ سے دور ہو جائے، نقصان مجھ سے دور ہو جائے اور فائدہ مجھ کو حاصل ہو جائے۔ ان میں پرائیورٹی کس چیز کی ہے؟ شر دور ہونے کی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے دانت میں درد ہے، رائٹ؟ ایک شر ہے جو اس کو پہنچا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری طرف مٹھائی کا ڈبہ ہے، تو اب ہمیں پہلا کیا کام کرنا ہے؟ ہم اس کو پہلے مٹھائی کھلائیں گے یا اس کے دانت کے درد کو دور کریں گے؟ وہ خود کیا چاہے گا کہ مجھے چاکلیٹ کھلاؤ تم پہلے، کہ جو دانت کا درد مجھ کو مارے ڈال رہا ہے اس سے مجھ کو نجات دلاؤ؟ ہم کہیں گے چاکلیٹ چاہیے کہ تمہیں دانت کا درد دور کرنا ہے، وہ کیا کہے گا اس وقت؟ وہ کہے گا دانت کا درد۔ بچوں کو بھی دیکھیں، وہ جب رو رہے ہوتے ہیں کسی تکلیف کی وجہ سے، ان کو چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، خون بہہ رہا ہے، سخت تکلیف ہے ان کو، وہ نہیں بہہ لیں گے کسی چیز سے جب تک چوٹ کا علاج نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ ان سے شر دور کیا جائے، اور یہ اولین اور بنیادی وظیفہ ہوا کرتا تھا۔ وظیفہ مطلب ڈیوٹی، رسپانسبلٹی رسولوں کی، کہ وہ ان سے مشکلات کو دور کر دیں، اللہ کے ناراضگی کو، جہنم کو دور کر دیں۔ انہوں نے آ کے انذار کیا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ جواب میں اس کی قوم کے سرداروں جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، جواب دیا، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ہم جیسے ایک انسان ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو ایک عام اعتراض جو ہمیشہ سے کیا گیا اور آج بھی وہی پرانی شراب نئی بوتلوں میں ڈال کے پیش کی جا رہی ہے کہ ریلیجن از فار دا ہیو ناٹس۔ یہ کہتے ہیں ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز، کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اللہ اللہ تو کریں گے بیٹھ کے، اور کریں گے کیا؟ تو سردار جو تھے، جو پیسے والے تھے، جو موورز اینڈ شیکرز تھے، جو ان کے ایرسٹوکریٹس تھے، جو ایلیٹس تھے، انہوں نے کہا نو، کیا تم آ کے دعوت ہم کو دے رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو کون تمہارے فالوورز ہیں؟ کوئی مل اونرز، کوئی بڑے بڑے سائنسدان، کوئی شہرت یافتہ تمغے پانے والے، تو کوئی تمہاری بات نہیں مان رہے۔ کمزور قسم کے لوگ جن کا کہ معاشرے کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، کوئی دولت ان کے پاس نہیں، کوئی میڈل ان کے پاس نہیں، یہ باتیں تمہاری مان لیتے ہیں، تمہاری باتوں میں آ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات مکے کے سردار کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ججمنٹ بھی کیا دے دیا کہ ہمارے خیال میں تو سب کیا ہیں کہ اراذل ہیں، یہ تو بالکل بے وقوف لوگ ہیں۔ کیوں بے وقوف ہیں؟ انہوں نے کہا غربت ایکول ٹو اسٹوپیڈیٹی۔ یہ ایکویژن لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو غریب ہے اس کا مطلب ہے بے وقوف ہے، اگر عقل مند ہوتا تو امیر ہوتا۔ تو یہ 99.99% ہیومینٹی کا نا یہی فتویٰ ہے، انہوں نے یہی بات کری، عقل کو ہمیشہ جیب سے جوڑا۔ تو کہا کہ دیکھنے میں تو
ظاہر بات یہ رہی دیکھنے میں تو سارے بالکل اراذل ہیں، غلام، اور یہ کنیز ہیں، اور یہ گرے پڑے لوگ سارے جن کی کوئی حیثیت، کوئی وزن، کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کوئی حکومتی سطح کے اوپر کوئی اہم فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ان کی رائے پوچھنے کبھی نہ جائے، کوئی وزن نہیں ان لوگوں کا، کوئی گواہی کے لیے ان کو نہ بلائے، یعنی دے ہیو نو کلاؤٹ بیسکلی، کوئی وزن نہیں ہے ان کا. اور ہمیشہ سے ایسا ہوا جب بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ہمیشہ معاشرے کے کمزور طبقے نے ان کو قبول کیا، ہمیشہ یوں ہی ہوا. اسی کے پیسے والے لوگوں کی انسیکیورٹیز بہت ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا انویسٹ کر لیا ہوتا ہے دنیا کے اندر. دیکھیں اگر تو رسول کی دعوت کو مانیں تو جو سٹرکچر بنا ہے سوسائٹی کا وہ تو پھر ہلے گا نا اپنی جگہ سے. اور جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں پیسے والے ہی کرتے ہیں نا اوبیسلی. کون خریدتا ہے سٹاک؟ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ معاشرہ انسٹیبل ہو یا اسٹیبل رہے؟ ایبسلیوٹلی اسٹیبل. ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے، سٹاک مارکیٹ اونچی نیچی ہوتی ہے اور سٹاک کے دام گر جاتے ہیں، مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی انسٹیبلٹی نہ آ پائے، اسٹیٹس کو رہے. پیسے والے چاہیں گے جو نظام چل رہا ہے وہ چلتا رہے، وہ ان کو سرو کر رہا ہے نا، اٹس فار دیئر بیسٹ انٹرسٹ. وہ اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے. ان کا پیسہ بن رہا ہے، ان کا لائف سٹائل بنا ہوا ہے، ان کے محلات ہیں، ان کی پوزیشن ہے، وہ کوئی ریولیوشن کسی قسم کا اپہیول نہیں چاہتے. اور جب رسول آتے تھے تو اپہیول تو ہوتا تھا، اس لیے جو نظام بنا ہوا ہوتا تھا اس کو تو بدلنا ہوتا تھا. تو پھر وہ ہمیشہ مخالفت میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے. الا ماشاء اللہ، کم ہی پیسے والے ایسے رہے جو کہ رسولوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے، ورنہ ان کے پیسے کے انویسٹمنٹ نے ان کو پوری طرح دنیا میں انویسٹ کر دیا تھا. اس لیے کہ جہاں انسان پیسہ انویسٹ کرتا ہے وہاں ٹائم انویسٹ کرتا ہے، اور جہاں ٹائم اور منی ہے اس کی انویسٹڈ ہے وہیں دل لگے گا. تو دنیا میں پوری طرح انویسٹڈ تھے یہ پیسے والے. اور جن کے پاس پیسہ نہیں وہ فری تھے، انہوں نے حق کو دیکھا، کھلے دل سے قبول کر لیا. تو کہا کہ فضل تو کوئی ہے نہیں تم کو ہمارے اوپر، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم سارے جھوٹے ہو. قال، نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یا قومی، اے میری قوم. ایک تو یا قومی کے اندر بھی جو بلاغت اور گہرائی ہے ہم اس پر ہی جھوم جھوم کر کئی منٹ تک تقریر کر سکتے ہیں. کانفیڈنس ایک تو رسول کا کہ لوگوں کے اوپینین کے حساب سے ان کا اپنا سیلف کانفیڈنس نہیں ہوا کرتا تھا. بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی. کیا مثال کے طور پہ بہت خوبصورت کوئی کٹ گلاس کا پیس ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، کرسٹل ہے بہت خوبصورت، اسے کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیا. اب اپنا کیا حال ہوگا بتائیں؟ مہمان آئے، ان کا بچہ آیا، اور اللہ معاف کرے اگر وہ مہمان بیٹی کے پروسپیکٹو سسرال والے وہ اپنے ساتھ ایک بدتمیز بچہ لے آئے، جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے. صحیح، ہم کہتے ہیں کتنا کیوٹ، بہت ذہین ہے نا، اس لیے ایسا ہے. چلے وہ الگ کہانی ہے ہماری. اب وہ بچہ گلاس لے کے چل پڑا آپ کا کرسٹل کا. اب بتائیں کیا حال ہوگا؟ گلاس اس کے ہاتھ میں ڈول رہے، دل یہاں آپ کا ڈول رہے، یہی ہوگا نا. کیا دینا چاہیے تھا اس کو؟ پلاسٹک کا یا کوئی ٹین وین کا گلاس دینا چاہیے تھا، یا کوئی پیپر کپ دینا چاہیے تھا. یہی اوقات تھی نا دیکھا جائے تو اس بچے کی بیسکلی. اس کو سمجھیں، یہی معاملہ کانفیڈنس کا ہے. ہم نے اپنا کانفیڈنس، اپنی عزت نفس کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دے دی؟ وہ نہیں سنبھال سکتے اس کو. They cannot take care of it. اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو ایسے امیچور لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے دینا چاہیے. اور دنیا میں میجورٹی بہت زیادہ امیچور ہے. اپنا سیلف کانفیڈنس ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس کو خود سنبھالیں. یا اپنا سیلف کانفیڈنس اگر ڈٹرمن کرنا ہے تو کسی وزن والے میچور پختہ حکمت والے انسان کے ساتھ اس کو جج کریں. رسولوں کے حد کے معیار کے اوپر جج کریں، حکمت والے لوگوں کے معیار پہ جج کریں. تو یہ دیکھیں نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے سیلف کانفیڈنس کا دار و مدار لوگوں کے اوپینین پہ نہیں رکھا. اپنی عزت نفس ان کے معیار کے اوپر نہیں جج کرتے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور جو جتنا کانفیڈنٹ ہوگا یقین کریں وہ اتنا پولائٹ ہوگا. جس کے اندر جتنا سیلف کانفیڈنس ہوگا نا، جتنا سیلف کانفیڈنس ہوگا اتنا وہ پولائٹ ہوگا. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے روڈ ہونے کی. یا قومی، آرام سے بات کر رہے ہیں، کوئی ہائپر نہیں ہو رہے.
کتنی بدتمیزی کی ہے. اور یہ کافر ہوتے ہیں بدتمیز، مومن کبھی بدتمیز نہیں ہوتا. کافر ہوتے ہیں بد زبان، مومن بد زبان نہیں ہوتا. ضرورت ہی نہیں ہے بد زبانی کی. ایکچولی یاد رکھیں ہمیشہ کہ بدتمیزی جو ہے نا وہ انسیکیورٹی سے اسٹیم کرتی ہے. یہ لوگوں کی ایک نیڈ بن جاتی ہے. اپنی کمزور شخصیت کو وہ بدتمیزی سے سہارا دیتے ہیں. جس کی مضبوط شخصیت ہے اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یا قومی وجہ سے کہا انہوں نے، اور پھر اپنائیت سے بات کر رہے ہیں. ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ کے اوپر ہوں، روشن دلیل کے اوپر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت بھی دے دی. یعنی آلریڈی مجھ کو پتا تھا کہ ایک ہی اللہ ہے، اللہ ایک ہے، کوئی ملٹیپل گاڈز نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اور انبیاء نے کبھی شرک نہیں کیا ہوتا. نیور. رسالت ملنے سے نہ پہلے، بعد میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اپنے دل پر بھی ہاتھ رکھیں. سچ، اگر آپ کو نا کسی ایک جزیرے پر بھی چھوڑ دیا جاتا جہاں کبھی کوئی انسان نہ ہوتا، اور آپ سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ کتنے خدا ہیں، آپ کہتی ہیں ایک. یہ فطرت ہے انسان کی، دل گواہی دیتا ہے. اور رحمت کیا مل گئی؟ اللہ نے وہی نازل کر دی. آتانی رحمۃ من عندہ، اللہ نے رحمت بھی نازل کر دی ان کے اوپر. فعمیت علیکم، اور وہ تم پر چھپا دی گئی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی. وہ امیت چھپا دی گئی تم پر. نہ فطرت کا نور تمہیں نظر آ رہا ہے، نہ وہی کی بصیرت آمیز روشنیاں تم کو نظر آ رہی ہیں. اندھے تو تمہارے دل ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. اور نلزمکموہا، کیا زبردستی اس کو تمہارے سر پہ چپکا دیں. وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو. تو نوح علیہ السلام نے تو ان کا سٹیٹمنٹ ان پر ہی الٹ دیا، بے وقوفی کا معیار بدل دیا. کہا بے وقوف تو وہ جو ایمان نہ لائے. اور یہ بھی پتہ چلا ہم کو کہ زبردستی ہدایت نہیں دی جا سکتی. زبردستی منہ کھول کے بچوں کے حلق میں دوا تو انڈیل دیتے ہیں کبھی کبھی ہم، لیکن ہدایت وہ کڑوی دوا نہیں ہے جو زبردستی منہ کھول کے حلق میں انڈیل دیں. قتادہ نے کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کی قسم اگر نبی، اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اگر نبی اللہ زبردستی کر سکتے تو ضرور ان کو زبردستی ہدایت دے دیتے، لیکن نہیں کر سکتے. انبیاء نہیں کر سکے تو آپ کر سکتی ہیں، میں کر سکتی ہوں. تو ہلکا کریں نا اپنے آپ کو. کیوں ایسی ذمہ داریاں اوڑھتے ہیں جو کہ اللہ نے ہم پہ نہیں ڈالی. تو کہا کہ تم تو خود کراہیت محسوس کرتے ہو ہدایت سے، تو تم کو کیسے ملے گی؟ نہیں ملے گی تم کو. وہ یا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم پر اس کام کا کوئی مال نہیں مانگ رہا، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اہم ترین چیز قوم کے نزدیک کیا چیز تھی؟ مال. اسی سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا، اسی کو غیر اہم بنا دیا. اہم ترین چیز قوم کے لیے، ان کے لیے انتہائی غیر اہم. لا اسألکم علیہ مالا، میں تم پر اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، مجھے مال نہیں چاہیے. اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ انسان اس کو کیا کہیں جو کہتے ہیں مجھے مال نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں عجیب انسان ہے یہ، تو اس کو مال نہیں چاہیے. اور کہا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو ہرگز دور کرنے والا نہیں ہوں جو کہ ایمان لائے. انہم ملاقو ربہم، یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی بڑا ان کا آنر ہے، بڑا ان کا مقام ہے، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں کل کو. میں گیسٹس آف گاڈ کو اس طرح سے بے عزت نہیں کر سکتا، بہت آنریبل ہیں یہ تو. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. کس چیز سے تم جاہل ہو؟ تم ان ایمان والوں کے مرتبے سے جاہل ہو. تم کو ان کے جنت کے محلات نظر نہیں آ رہے، ان کی وہ عزت جو قیامت کے دن ملنی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. تو پتہ چلا انسان کی اصل ورتھ اس کا ایمان ہے، جس سے کہ وہ جج کیا جائے گا اللہ کے ہاں. وہ یا قومی، اور اے میری قوم،
من ینصرنی من اللہ، بتاؤ کون مدد کرے گا میری، یعنی کوئی نہیں کرے گا میری مدد، ان طردتہم، اگر میں ان کو دھتکار دوں، افلا تذکرون، کیا تم کو اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یعنی اگر ان کو میں نے آج اپنے سے دھتکار دیا اور یہ اللہ کے ملاقاتی ہیں، یہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو جب یہ کل کو اللہ کے ہاں اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ تم نے ان کو اپنے سے دور کیوں کیا تھا، تو کیا تم میری مدد کو آؤ گے؟ کیا تم کہو گے ہم نے کہا تھا نوح سے کہ دھتکار دو ان کو؟ تو کفار رسولوں پر ایمان لانے والوں کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے اور رسولوں کو طعنے دیا کرتے تھے کہ تم اپنے ماننے والوں کو مالا مال کیوں نہیں کر دیتے؟ جو نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے وہ سنتے ہی نہیں تھے، اور جس چیز کا دعویٰ نوح علیہ السلام نے کیا ہی نہیں اس کا تقاضا کیا کرتے تھے کہ تم ان کو مالا مال کر دو نا، تمہارے چاہنے والے ہیں، غربت دور کر دو تم ان کی۔ یہ کب کہا تھا نا انبیاء نے کہ ہم غربت دور کرنے آئے ہیں اپنے ماننے والوں کی؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ تم کو ہدایت دیں، دولت دینے کی تو کوئی بات بھی نہیں کری۔ تو جو دینے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ ان کو چاہیے نہیں تھا قوموں کو، اور جس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا انہوں نے اس کے بارے میں تقاضے کرتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پہ اب وہ آگے جو یہ آیت آ رہی ہے ان کے سارے تقاضوں کا جواب آ گیا کہ کیا کیا مانگا تھا۔ تو کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تو نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے خزانے مانگے ہوں گے کہ تمہارے جو یہ غلام فالوورز ہیں تم ان کو تم مالک کیوں نہیں بنا دیتے زمینوں کا، تم خود امیر کبیر کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو جواب دیا بھئی میں کیسے ہو جاؤں، اللہ کے پاس ہیں خزانے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب تو نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ تقاضا کیا ہوگا انہوں نے کہ تم ہمیں غیب کی خبریں بتاؤ کل کیا ہونے والا ہے، تم بتاؤ ہم کیا کھا کر آئے ہیں اپنے گھر سے آج، تم بتاؤ میری گائے جو ہے وہ نر جنے گی کہ مادہ جنے گی۔ تو کہا کہ میں نے کب دعویٰ کیا تم سے کہ مجھے غیب آتا ہے؟ اچھا ہم نیک لوگوں کے بارے میں کیا فرض کرتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کے دل کا حال بتا دیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی نہیں ایسے ہو سکتا، بیکار کی باتیں ہیں ساری۔ کوئی نیک سے نیک انسان کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے غیب کا علم پتہ ہے، کہ مجھے غیب کا علم ہے، نو۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ تو کہا ہوگا نا قوم نے کہ تم کھاتے کیوں ہو، تم تو اللہ کے رسول بن کر آئے ہو، تو تم شادی کیوں کر رہے ہو، تم بازاروں میں کیوں چلتے ہو؟ اور ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں، لوگ کہیں گے مالی ھذا رسول، یہ کیسا رسول ہے یمشی فی الاسواق، کہ یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو کہتے میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، مجھے بھی کھانے کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی بیوی بچے ہیں، میری بھی ضروریات زندگی ہیں۔ کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے؟ ایبسلیوٹلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا دار لوگ دنیا استعمال کرتے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ مسجد کے امام صاحب ہیں ہمارے، اور دیکھا ہم نے کہ وہ اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر اور خوب پکنک پہ لے کے جا رہے ہیں، یا پھر وہ بیچ کے اوپر جو ہے وہ ہنس رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ ہم کہیں گے دیکھو دین والوں کا تو یہ حال ہو گیا۔ یا ہم دیکھیں وہ بہت اچھے فینسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ہم کہیں گے دیکھو بنتے بڑے دیندار ہیں، میں نے پتہ ہے فلاں ہوٹل میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے۔ آبویسلی آنکھوں سے ہی دیکھیں گے نا، کانوں سے تو نہیں دیکھیں گے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دین پڑھانے والے جو ہوں گے نا وہ ہیومن نہیں ہوں گے، دل بھی سپر ہیومن، دل بھی نوچ ابو اس، اخلاقی طور پہ نہیں، انسانی طور پہ۔ اخلاقی طور پہ تو ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، لالچ نہیں کریں گے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن کہ بالکل بے نیاز ہوں گے، نہ صرف خود بلکہ خود فرشتے ہوں گے، کبھی گناہ نہیں ہوگا، کبھی خطا نہیں ہوگی ان سے۔ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا نیک لوگوں سے۔ ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رات بھر تہجد پڑھتے ہوں گے اور دن بھر روزے رکھتے ہوں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے تو بچے بھی پیدا ہی ولی اللہ ہوتے ہوں گے، باوضو بچے پیدا ہوں گے ان کے۔ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پڑھاتے ہیں یا پڑھاتی ہیں تو ان کے سارے بچے تہجد گزار ہوں گے۔ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا۔ اور بہن بھائی بھی، اور امی ابا بھی، اور شوہر تو ظاہر ہے ہوگا ہی ہوگا، بیوی تو ہوگی ہی ہوگی با پردہ نیک بیوی۔ اور ریالٹی ایسی ہوتی ہے؟ ریالٹی ایسی نہیں ہوتی۔ نہ انسان دین پڑھانے والا خود فرشتہ ہوتا ہے، نہ اس کے رشتہ دار فرشتہ ہوتے ہیں۔
تو کہا کہ میں نے تم سے دعویٰ کب کیا ہے؟ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ کہیں میں یہ کہتا ہوں تم سے کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، یا اللہ نے ان کو کوئی بھلائی نہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ کو ان کو بھلائی دے گا ہی نہیں۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، کہ اللہ جیب نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے، تم جیب دیکھتے ہو۔ پورا الٹ دیا، ان کا آرگیومنٹ ان پر ہی الٹ دیا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کتنے ذہین ہوا کرتے تھے انبیاء، کیسا وہ انٹلیکچوئل جہاد کیا کرتے تھے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ ساری بات یہ انہوں نے اسی طرح سے ان کے سامنے رکھ دی کہ نبوت کا ان صفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے فالس آرٹیفیشل سٹینڈرڈ پر میں لوگوں کو جج نہیں کروں گا۔ اصل دولت کا ذکر کر دیا، وہ دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اس کو راضی کرنے کا شوق ہے۔ اللہ دل دیکھے گا، جیب اور مرتبہ نہیں دیکھے گا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہم آگے پڑھ لیں گے۔ ہر اعتراض کا جواب دلیل کے ساتھ دیا، فتویٰ کوئی نہیں لگایا ان کے اوپر۔ اب قوم تو چپ ہو گئی، علم کے میدان میں تو ہار گئی۔ اب کیا کہنے لگے؟ قالوا، بولے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا اور بہت کر لیا، بس اب تو وہ عذاب لے آؤ جس کی ہم کو تم دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اب بات سمجھا رہے ہیں، جھگڑا کون کر رہا ہے؟ یہ خود۔ اور الزام کس پہ لگا دیا؟ نوح علیہ السلام پہ، کہ تم بڑے جھگڑالو ہو، تم بہت بحثیں کرتے ہو، ہر وقت ہم سے لڑتے رہتے ہو، جس چیز کی دھمکی ہم کو دی ہے چلو تم وہ لے آؤ۔ یعنی اب تک نہیں مان رہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں۔ کہتے تم اپنی باتیں کر رہے ہو نا، تم کہہ رہے ہو عذاب آنے والا ہے، تم لے آؤ۔ تو کیا جواب دیا نوح علیہ السلام نے؟ کہا قال انما یاتیکم بہ اللہ، کہ بے شک وہ تو اللہ لے کر آئے گا، ان شاء، اگر چاہے گا، میں تو نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمعجزین، اور جب وہ عذاب آ جائے گا تب تو تم پھر اس کو ہرا نہیں سکو گے۔ پھر دیکھیں بغیر غصے کے، بغیر تلخی کے بتا دیا کہ وہ تو دیکھو عذاب کا لانا نہ میری ذمہ داری اور نہ میرے بس میں ہے، اللہ لائے گا جب لائے گا، تم اپنی خیر مناؤ کہ جب وہ عذاب آئے گا تمہاری بے بسی کا کیا حال ہوگا۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو وہ تو اللہ ہی چاہے لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس کو روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تم کو بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اتنی پیاری بات ہے اور اتنی دکھے دل سے کہی ہے کہ میرا خلوص، میری محنت تم کو فائدہ نہیں دے رہی، اس کا مطلب ہے تمہارے دل کا حال بہت خراب ہے، اس وجہ سے تم اللہ کے قانون گمراہی کی زد میں آ چکے ہو۔ اچھا، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سنا رہے ہیں؟ قریش مکہ کو۔ جب آپ قریش مکہ کو یہ آیات سناتے تھے تو وہ خفا ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دراصل محمد اپنے دل سے کہانیاں گھڑ گھڑ کے ہم پہ طنز کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ قصہ بالکل گلف کی طرح ان پر فٹ ہو رہا ہوتا تھا۔ تو فرمایا ام یقولون افطرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے؟ اب سمجھ آئے کیوں کہتے تھے گھڑ لیا؟ کہتے تھے طنز کرتے ہیں ہم پہ۔ قل، کہہ دیجئے ان سے، ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، ان سے کہو اگر میں نے خود گھڑ لیا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے تو میں بری ہوں۔ یعنی کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ، لیکن بہرحال ہر شخص پھر اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ لکم دینکم ولی دین والی باتیں۔
ماں باپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، اولاد اپنے عمل کی ذمہ دار ہے۔ تعلقات خراب نہیں کیا انہوں نے عین وقت تک اپنی قوم سے، جب تک کہ عذاب اللہ کی طرف سے نہیں آ گیا۔ ہمیں تعلق بگاڑنا نہیں ہے، ہمیں جوڑ کے رکھنا ہے اور ہمیں بتائے جانا ہے، اور ہمیں ایکسٹرا برڈن اپنے اوپر نہیں لینا، اپنی نفس کو خراب نہیں کرنا، مزاج خراب نہیں کرنا، تلخ نہیں ہونا اور چھوڑنا نہیں۔ بتاتے جائیں، اپنا عمل نہیں چھوڑنا اور بتانا نہیں چھوڑنا۔ بس یہ ہے دراصل رسولوں کی تبلیغ کا ایک خلاصہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ چلیں انشاءاللہ تعالی پھر ہم باقی بات بعد میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔